السلام علیکم۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا؟ آج کے ماحول میں اردو کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ نے لی ہے یا اردو اخبارات نے؟ اردو اخبارات کا نکلنا اور اردو پڑھنا پڑھانا زندہ قوم کی علامت ہے۔ آج کے ماحول میں جہاں ہر چیز خریدی اور فروخت کی جاتی ہو، وہاں اردو میڈیا اور اخبارات کا کسی کے ہاتھوں بک جانا عام بات ہے۔ جب 95% میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں بک سکتا ہے اور ممبئی کا انقلاب RSS کے ہاتھوں میں کروڑوں میں فروخت ہو سکتا ہے، تو دیگر اخبار کا بک جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آخر کریں تو کیا کریں؟ اردو اخبارات کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہود و نصارہ کے آگے سرنڈر ہو کر ان کے لیے کام کریں اور اپنا بھرم باقی رکھتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزار دیں، یا پھر مسلمانوں میں انقلاب کی روح پیدا کرنے کی تمنا لیے گھٹ گھٹ کر اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہے۔ اب آپ کا اپنا اخبار آج کا انقلاب شوموگا کو لیجئے، جس پر 5 سال عرصے میں کئی طوفان اور کئی زلزلے آنے کے باوجود ذمہ داروں کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ کئی سیاسی و سماجی لیڈروں کی پیشکش کو ٹھکرا کر شوموگا اور اطراف و اکناف کے 6 ضلعوں کے مسلمانوں کی نیابت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ہند بھی کر رہا ہے۔ یہ اخبار نہ تو مالی طور پر مستحکم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حامی و مددگار ہے۔ اللہ جزائے خیر دے قوم کے سلجھے ہوئے ان افراد کو جنہوں نے اس اخبار کا حتی الامکان قولی، فعلی اور مشاورتی تعاون فرمایا۔ اب آپ کی باری ہے۔ کیا آپ نے اردو اخبار کی اشاعت اور اردو کے فروغ کے لیے کیا تعاون پیش کرنا چاہیں گے؟ اس اخبار کو ہم سبھی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اس کا تعاون نہیں کریں گے تو آخر کون کرے گا؟ اگر ہم نے اس کو مالی طور پر مستحکم نہیں کیا تو یہ سسک سسک کر